معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہے، اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہے، سارے معاشرے کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، آواز بلند کریں گے، یعنی سیاست میں آئیں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ لیکن دو طبقے نہیں آئے، دو طبقے ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ نمبر ون جو بزدل ہیں، جو ڈرتے ہیں کہ ہم یہ طاقتور ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے پر ظلم کرے گا۔ کوفہ کے لوگ، ان کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین سچ پہ کھڑے ہیں، ان کو پتا تھا وہ رائے حق پہ ہے، لیکن کوفہ کے لوگوں نے یزید کے ظلم سے ڈر کے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی، اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑی ٹریجڈی تھی جو ثانیہ تھا وہ ہونے دیا، اور ہمیشہ پچھتا ہے۔ تو ایک تو بزدل ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے، اور دوسرے خود غرض۔ اگر میں سمجھ رہا ہوں میری زندگی بڑی آسان ہے، میرے پہ سب کچھ ہے اور میرے معاشرے پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں کہوں کہ میری زندگی میں کیا فرق پڑے گا، میں تو انجوائے کر رہا ہوں، میری زندگی آسان ہے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان کی ایلیٹ کا ہے کہ ہماری ایلیٹ کیونکہ وہ کمفرٹیبل ہے، آسان زندگی ہے، نوکر ہیں۔ آپ انگلینڈ، یورپ وہاں جا کے کام کریں، نوکر نہیں، نوکر کو شاید ہی کوئی افورڈ کر سکتا ہے، یہ آسان زندگی ہے۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں ظالم کا مقابلہ کریں، اور اس طرح ایک معاشرہ غلام بن جاتا ہے، ظلم کے غلام بن جاتے ہیں، خوف کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور جو ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، یہ جو خوف کا خدا ہے، یہ جو بت ہے، یہ سب سے خوفناک بت ہے۔ اس کے سامنے جب ایک انسان جھکتا ہے، میری نظر میں وہ شرک کرتا ہے۔ جب وہ ظلم کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کرتا، تو اسی لیے اللہ نے ہمارے اوپر جہاد فرض کیا ہے۔ جہاد کیا ہے؟ ظلم کا مقابلہ کرنا، ناانصافی کے سامنے کھڑے ہونا۔ جب آپ جہاد مطلب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہوا پاکستان میں؟ ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو، وہ پاکستانی کے ایمبیسڈر اسد مجید، زبردست ایمبیسڈر ہمارا واشنگٹن میں، اس کو بلاتا ہے، ان سے میٹنگ کرتا ہے۔ 7 مارچ کو اس سے میٹنگ کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو پرائم منسٹرشپ سے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑا کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے۔ اگر آپ نے اس کو ہٹا دیا، اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ چیری بلاسم کو لے آئیں گے، یعنی جس کی اسپیشلٹی ہے بوٹ پالش کرنا، تو پھر کیا ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے؟ یہ ہے وہ سائفر جو ہمارا ایمبیسڈر بھیجتا ہے فارن آفس کو، مجھے آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہوں اب یہ ذرا گورنمنٹ کالج، آپ ایک ملک کے ماشاءاللہ ان
چھوٹے سے طبقے کے لوگ جن کو کوالٹی ایجوکیشن ملتی ہے. تو ذرا آپ یہ سنیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر اس کو ایک ایمبیسڈر جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے، ایمبیسڈر سے آتا ہے کہ جی وہ ڈونلڈ لو ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستانی کانسیکوینسز ہوں گے. اب ایمبیسڈر نے تو نہیں ہٹانا تھا، وہ تو میرے نیچے ہے. کس کو پیغام دے رہا تھا؟ میں ذرا گورنمنٹ کالج کے سیاسی شعور پوچھنا چاہتا ہوں، کس کو پیغام دے رہا تھا؟ سمجھ گیا ہوں، ماشاءاللہ. پہلا امتحان پاس کر گئے ہو آپ. اچھا اس کے بعد سنیں ذرا، 7 کو ایک منٹ سنیں 7 کو وہ بعد میں آئے گا پہلے میں ذرا یہ ڈیل کر دوں. پہلے 7 کو وہ یہ دھمکی دیتا ہے، 8 کو اچھا وہ دھمکی یہ دیتا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہوگا نیشنل اسمبلی میں اور عمران خان کو ہارنا ہے، آپ نے ہرانا ہے. اور پھر سے فورن آفس کے اوپر تو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. تو یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ آپ نے ٹھیک کہہ دیا، آپ نے ٹھیک کہا. اچھا اس کے بعد اگلے دن نیشنل اسمبلی میں ٹیبل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے کوئی 20 لوٹے بننے شروع ہو جاتے ہیں. 20-25 کروڑ روپیہ سے ان کے ضمیر خریدے جاتے ہیں. اور پھر ہمارے جو اتحادی وہ باری باری جانا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے امریکن ایمبیسی ان لوگوں کو جو ہمارے لوٹے ہوتے ہیں ان میں سے جو چند بڑے لوٹے ہیں ان کو بنانا شروع کر دیتے ہیں. میں آج دیکھیں کہ آپ کی فیوچر ہے، آپ فیوچر لیڈرز ہیں. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی قوم جو اس طرح کی غلامی کرتی ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. آپ کا جو یہ سب سے جو اسٹوڈنٹ اس گورنمنٹ کالج سے نکلا، جو میرے نظریاتی رول ماڈل، جو شاید ہی مسلمان دنیا میں 500 سال میں اس طرح کا ایک ذہن آیا تھا، انٹلیکچوئل آیا تھا، ڈاکٹر علامہ اقبال. ان کی اگر آپ فلسفہ اور شاعری پڑھیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ایک غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہوتی. اقبال کا شاہین تو وہ بنتا ہے جو اپنی زمین کی زنجیریں توڑ دیتا ہے. جب تک آپ غلامی کی زنجیریں نہیں توڑیں گے اقبال کا شاہین نہیں بن سکتے، اب بڑے کام نہیں کر سکتے. آپ کی پرواز دوسرے انسانوں سے اوپر نہیں جا سکتی. اور مجھے جو مولانا رومی کی بات میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں، مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو؟ ان ادر ورڈز اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے عظیم مخلوق. فرشتوں کو کہا انسان کے سامنے جھکو، اور جب وہ نہیں جھکا شیطان، تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی صلاحیت دی ہے انسان میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ نے پر دیے ہوئے ہیں. ہماری پرواز اوپر جا ہی نہیں سکتی جب تک ہم آزاد نہیں ہوتے. اور آزادی
جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں، ایک تو انگریز کی غلامی تھی، اس سے تو قربانیاں دے کے اور ہمارے گریٹ لیڈر قائد اعظم نے نکال دیا، لیکن ابھی دوسری غلامی ہے جسے نیو کلونیلزم کہتے ہیں۔ آپ کو فتح کیے بغیر آپ کو غلام بنا دیتے ہیں، آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس امپورٹڈ حکومت کو حکم دیا جاتا ہے کہ روس سے تیل نہیں لینا۔ ہندوستان ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، وہ 40% کم قیمت پہ روس سے تیل لے رہا ہے، امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، اس کے باوجود تیل لے رہا ہے۔ ہمیں غلاموں کو، ان غلاموں کو، میں نے تو نیگوشیٹ کرایا تھا، یہ حماد میرا پیٹرولیم منسٹر تھا، ہم تو روس جا کے نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ سستا تیل بھی لیں گے، سستی گندم بھی لیں گے روس سے۔ تو جیسے ہی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی، اور میں یہ گورنمنٹ کو یہ سن لو ذرا، یہی نہیں کہ صرف سازش کے تحت ایک بیرون ملک نے ہمارے اوپر ایک گورنمنٹ امپوز کی، پاکستان کے کرپٹ ترین بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا۔ 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے، 60% کیبنٹ چوری کے اوپر ضمانت پہ ہے، چوروں کو اوپر بٹھا دیا، جنہوں نے آ کے آتے ساتھ ہی اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے شروع کیے۔ 1100 ارب روپے کے جو آپ کا پیسہ تھا وہ انہوں نے معاف کروانے شروع کر دیے، قوم کو دھکیل دیا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی میں، قوم کو دھکیل دیا ہے جو 6% پہ، ابھی حماد نے بتایا 6% پہ اکانومی گرو کر رہی تھی، انڈسٹری گرو کر رہی تھی، 4 فصلیں ریکارڈ پرفارمنس تھی ایگریکلچر میں، وہ اکانومی انہوں نے اٹھا کے آج آپ نے پتہ نہیں، اگر وہ ہوتا میں آپ کو دکھاتا کہ شہباز شریف ابھی امریکہ گیا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ صرف سنیں ایک انٹرویو دیکھ لیں اس کا، ایک کوئی بلوم برگ میں خاتون اس سے انٹرویو کر رہی ہے، اگر وہ ہوتا تو میں یہ انٹرویو آپ کو دکھاتا، یہاں پتہ نہیں آیا یا نہیں ان کے پاس، اسے سنیں اس عورت کو جو اینکر ہے ٹی وی کی، اس سے کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے ہمیں پیسے دے دو، کہتا اگر آپ نے پیسے نہ دیے ہمارا دیوالیہ نکل جائے گا۔ وہ آگے سے وہ کہنے کی کوشش کرتی ہے میں تو ٹی وی اینکر ہوں، وہ کہتا پھر اپنی چینل کے ذریعے لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا دیوالیہ نکل جائے، خدا کے واسطے ہمیں بچا لو۔ تو وہ ملک 5 مہینے پہلے اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق جو انہوں نے پبلش کی ہے، جس کے اندر 17 سال کے بعد پاکستان کی بہترین پرفارمنس تھی، وہ ملک کا آج پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے، ہمارا دیوالیہ نکل گیا ہے، خدا کے واسطے ہمیں پیسے دے دو۔ وہ بھی آپ نے نہیں سنا اس کا کہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں۔